السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ المکرمہ کے مقدس مقاموں کی زیارتیں الحمدللہ مختلف زیارتیں ہیں جن زیارتوں میں ہمیں جانا ہے اور اس کی فضیلت بھی سمجھنی ہے، اور ان زیارتوں کو دیکھنے کے بعد اور وہاں کی تاریخ کو جاننے کے بعد ہمیں جو ہے اپنے اندر کیا فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زیارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی زیارتیں جو واقعات پیش آئے صحابہ کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ میں، تو اس زمانے کی زیارتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جبل سور، یعنی کہ وہ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو جہاں ایک غار ہے۔ تقریباً یہ پہاڑ 2500 فٹ اونچائی پہ ہے، 2500 فٹ کی اونچائی پہ۔ تو جب اللہ کا حکم آ گیا ہجرت کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں اس پہاڑ پر چڑھے اور اس غار کے اندر داخل ہو گئے۔ چونکہ مشرکین مکہ دشمن اسلام ان لوگوں کا پیچھا کر رہے تھے، تو 3 دن 3 رات قیام ہوا اس غار کے اندر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے غار میں گئے اور جو وہاں سوراخ وغیرہ تھا اس کو بند کیا، اور ایک سوراخ کھلا تھا اس کو اپنے پیروں سے دبایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، اور اس کے بعد مکڑی نے اس غار کے منہ پر جال بن دیا۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ کبوتر نے انڈے بھی دے دیے۔ اب یہ دشمن اسلام مشرکین مکہ جو پیچھا کر رہے تھے وہ غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ دشمن تو آ گئے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کی اس طرح سے مدد آئی اور غار میں اللہ نے حفاظت کر کے دکھایا۔ یہ ہجرت کے وقت کا موقع ہے، تو یہ جب پہاڑ اوپر چڑھنا تو جب دشوار ہو جاتا ہے، تو زیارتوں میں کیا نیچے ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ پہاڑ ہے اور یہ اوپر جا کے یہ غار ہے۔ اب یہ چونکہ دین کا تقاضا تھا، ہجرت کا حکم تھا، مکے سے مدینہ جانا تھا، تو ہمیں اس سے نصیحت یہ بھی لینی ہے کہ کوئی دین کا تقاضا ہے، ہجرت کرنا ہو دین کے لیے، تو ہم بھی آمادہ رہیں اپنے جان و مال کی قربانی کے ساتھ۔ اب یہاں سے ہم روانہ ہوں گے عرفات کی طرف۔ جبل رحمت جو رحمت کا پہاڑ ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج الوداع میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ جمع تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے قریب خطبہ فرمایا تھا، جس میں عورتوں کا حق، غلاموں کا حق، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کوئی فوقیت نہیں، بلکہ جس کے اندر جتنا تقویٰ ہے اتنا وہ مقرب ہے اللہ کے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پہ سب کو جمع فرمایا عرفات کے میدان میں، اور یہ جبل رحمت پہ، اور پھر خطبہ فرمایا، اور اس میں پوچھا صحابہ سے کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، سب تک پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے ایک ہو کر کہا یا رسول اللہ، آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے تو پورا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ ٹھہرا، اشہد اللہ، اور پھر ذمہ داری دی صحابہ کو، بتایا کہ جو آپ لوگ یہاں موجود ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا ہے، غائبین تک پہنچانا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سمجھا، مانا اور اس پر عمل کیا، مختلف زمانے کے اندر پوری دنیا میں پھیلے، اور اللہ کا دین غالب آیا، یہاں تک کہ اسی میدان میں جبل رحمت وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے دین کو اس دن کامل اور مکمل کر دیا۔ قیامت تک آنے والی انسانیت جو اس دین پر چلے گی، اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کرے گا۔ تو وہاں ایک مسجد ہے عرفات میں، مسجد نمرہ،
اس مسجد کو سال میں ایک بار کھولا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو، اور ظہر کی عصر کی نماز باجمع کی جاتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، حجاج اکرام احرام کی حالت میں وہاں موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور مختلف خیموں میں حجاج ہوتے ہیں، تو کہ لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے۔ جو لوگ خیموں میں ہوتے ہیں وہ وہاں ادا کرتے ہیں ظہر کی عصر کی۔ مغرب کی نماز منع ہے وہاں پہ، کہ چاہے جتنی بھی تاخیر ہو جائے آپ مغرب ادا نہ کریں عرفات کے میدان میں، بلکہ آپ کو وہاں سے نکل کر چلنا ہے کہاں؟ مزدلفہ، یعنی کہ اب ہم لوگ یہاں سے چلیں گے مزدلفے کی طرف۔ مزدلفہ میں جو مسجد ہے مشعر الحرم، وہاں ہمیں قیام کرنا ہے رات میں، وہاں ہمیں نمازیں ادا کرنی ہے مغرب کی اور عشاء کی، جمع کرنی ہے، اور پھر وہاں ہمیں کنکریاں چننی ہے، وہ پتھریں چننی ہے چھوٹے مقدار پہ، تقریباً 70 کے، چونکہ ہمیں جمرات کو رمی کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو بڑے جمرات کو، 11 ذی الحجہ کو چھوٹے کو، مجلے کو، پھر بڑے کو، پھر 12 ذی الحجہ کو ہمیں رمی کرنا ہے۔ اس کے بعد مجھے مکہ کی طرف جانا ہے، یا 13 کو رہ کر ہمیں مکہ کی طرف جانا ہے۔ تو سب سے پہلے جو جمرات آتا ہے شیطان کا جمرات، ایک نشانی بنائی گئی ہے، جہاں سب سے پہلے جمرات الاولیٰ ہے، جو چھوٹا جمرات، ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے اس جگہ بہکایا تھا، اور اس کے بعد مجلہ جو وسطیٰ، اس کو کہتے ہیں جمرات الوسطیٰ، جہاں حاضرہ علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا۔ اس کے بعد جمرات الکبریٰ، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کو یہاں شیطان نے، اخبا بھی کہتے ہیں اس کو، اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا۔ تو یہ جمرات کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شیطان کے وسوسے سے، اس کے بہکاوے سے، اصل تو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں نا، 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں ہر جمرات کو، اس لیے ماری جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر کے شیطان کو ماریں، جو شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ ہر انسان کے پیچھے شیطان پڑا ہے نا، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے۔ تو اب اس کی زیارتیں ہو گئیں۔ اب وہاں اس سے پہلے جو ہے ہم مینا سے گزرتے ہیں۔ مینا میں جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد خیف، مسجد خیف ہے وہ، وہاں سے گزرتے ہیں، حالانکہ مینا کی خیمے بھی نظر آتے ہیں۔ تو عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، اور مینا سے جمرات ہوتے ہوئے ہم لوگ مکہ المکرمہ کی طرف جاتے ہیں زیارتوں کے اندر۔ اس میں پھر آتا ہے جبل نور، جس کو ہم غار حرا بھی کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 2000 فیٹ اونچائی پہ ہے، جہاں اقرا بسمک الذی سب سے پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نہیں ملنے کے زمانے میں بھی، چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو چکا تھا، وہ ان کی جوزہ تھیں، بیوی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا پہ جاتے تھے۔ وہ غار بنا ہوا جہاں وہ بیٹھتے تھے، خانہ کعبہ وہاں سے نظر آتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانا بھی لے کر جایا کرتی تھی اوپر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک دن یا جو بھی جیسا، وہ اوپر بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے کہ آج کیا ہو رہا ہے مکے کے اندر، چونکہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، لوگ طرح طرح کے خداؤں کو اپنا خدا اس کو پوچھتے تھے۔ تو یہ بڑی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی تھی کہ یہ امت کر کیا رہی ہے، اور کافی فکر مند ہوتے تھے۔ لیکن جب 40 سال کی عمر میں جب نبوت مل گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کے یہ اعلان کیا کہ دیکھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بلایا، اور کہا کہ یہ 360 سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مشرکین مکہ جو زمانے کے اندر بت پرستی میں مبتلا تھے اور گناہوں میں مبتلا تھے، ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی تھی۔ تو یہ غار حرا، اس کی زیارت ہوئی، یہ بھی اونچا پہاڑ ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری جب واپسی ہونے لگتی ہے حرم کی طرف، تو پھر آتا ہے مسجد جن، جہاں جنوں نے ہدایت ملی تھی، جنہوں نے مصافحہ کیا تھا، جنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، جنوں کی، تو مسجد جن ہے یہ۔ اور اس سے ذرا آگے بڑھیں گے تو پھر مسجد فتح ہے، دہنی طرف دیکھیں گے مسجد فتح بھی نظر آئے گا۔ تو جو لوگ زیارت میں جاتے ہیں نا،
اور جو گائیڈ ہوتا ہے ساتھ میں وہ بتاتے رہتے کہ دیکھو یہ مسجد فتح ہے. وہ جب مکہ فتح ہوا تھا اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرمایا تھا اور یہ مسجد فتح اس کا نام ہوا. ایک اور اس کے بائیں طرف مسجد ہے، مسجد فتح کے جسٹ اپوزٹ میں ایک مسجد ہے، مسجد شجرہ، کہ جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ واقعی نبی ہیں، کیا ثبوت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت تھا اس کو حکم دیا، وہ درخت زمین کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پھر اس نے گواہی دیا. تو یہ بھی وہاں موجود ہے. اس سے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی مقام ہے وہاں. ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا جس کو اس زمانے میں ان لوگوں نے لائبریری بنا دیا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی جگہ ہے. اور اس کے سامنے ایک پہاڑ ہے، کیا نام اس پہاڑ کا، اس پہاڑ کے اوپر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے، جبل ابو قبیس کہتے ہیں اس پہاڑ کو. یہ صفا پہاڑ کے پیچھے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سامنے نظر آتی ہے پہاڑ، بڑا سا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس. کہ جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ واقعی نبی ہیں تو یہ چاند ہے، چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیں آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شہادت کی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا تھا اسی پہاڑ کے اوپر. تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. تو وہ بھی پہاڑ ہے وہاں پہ موجود ہے. تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دور میں یہ واقعات پیش آئے تھے. مکہ المکرمہ کی یہ زیارتیں ہیں تقریباً یہ. تو اس مقام پہ ایک دن ہم مقرر کریں اور جائیں، ان مقاموں کو ہم ذرا زیارت بھی کریں اور اس کو تاریخ کو یاد بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ تاریخ ہمارے اسلام کی ہے اور اس سے ہمیں کیا نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اس کو بھی ہم سمجھیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبوں کو مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو بدلنے کی اور وہ کیفیت ایمان اور عمل کی لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.